محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وقال الله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ایمان والوں کی خوبیوں کا تذکرہ ہے. ایمان قابل قبول ہے. اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ ایمان سچا ہے اور اس قابل ہے کہ یہ ایمان اسے نجات دلائے. تو اس کی خوبیوں کا تذکرہ، اس کی علامات کا تذکرہ، ان میں ایک یہ بھی ہے والذین اتبعوہم بإحسان، کہ ایمان کی قبولیت کے لیے ضروری ہے کہ حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عقیدت، محبت، احترام اور ان کی اتباع. زمانہ جاہلیت میں جب جہالت زیادہ تھی تو سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے. تو تھے تو وہ کم عقل جہالت کی وجہ سے، لیکن وہ حضرات صحابہ کے بارے میں بڑی بے ادبی کرتے تھے اور کہتے تھے آمن السفہاء، یہ تو کم عقل ہیں. اپنی جہالت اور اپنی حماقت اور اپنے نفاق کی وجہ سے حضرات صحابہ پہ اعتراض کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. کسی کا ایمان قابل قبول ہی تب ہوگا جب وہ صحابہ جیسے ایمان لے کے آئیں گے. صحابہ ایمان کے معیار ہیں، دنیا آخرت کی فلاح کے معیار ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے میری امت میں گمراہی بہت پھیلے گی اور یہ گمراہیوں کے مختلف ٹولے ہوں گے، مختلف گروہ ہوں گے، اور اس میں نجات اس خوش نصیب طبقے کو ملے گی ما انا علیہ و اصحابی، جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پہ ہوگا. بہت گمراہی ہوگی، ہر شخص اپنے خیالات میں مست ہوگا. فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ. جس کے ہاتھ میں جو آیا اسی کو اس نے دین سمجھ لیا، اپنا نظریہ سمجھ لیا. لیکن فرمایا ان میں جو شخص کامیاب ہوگا، جو طبقہ، جو جماعت، جو لوگ مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي، جو مجھ پر اور میرے صحابہ پر اعتماد کرے گی اور میری صحابہ کی محبت ہوگی اور میرے صحابہ کی عظمت ہوگی اور میرے صحابہ کے طریقے پہ چل رہا ہو. اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے تم صحابہ سے محبت کر رہے ہو میری محبت کی وجہ سے. تمہارے دل میں جو ان کا ادب اور احترام ہے میرے ادب اور احترام کی وجہ سے. ان کی جو تمہارے دل میں عقیدت اور عظمت ہے میری عقیدت اور عظمت کی وجہ سے. اور کوئی اگر صحابہ کی گستاخی اور بے ادبی کرتا ہے اس لیے کہ اس کے دل میں میرا بغض ہے، اس کے دل میں میری گستاخی ہے، اس لیے کہ وہ میرا بے ادب ہے. احبہم بحبی وابغضہم ببغضی. کوئی ان سے محبت کرتا ہے تو میری محبت کی وجہ سے، اور کوئی ان سے بغض رکھتا ہے تو اس کے دل میں میرا بغض ہے.
اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے جس نے صحابہ کو ایذا پہنچائی اس نے مجھے ایذا پہنچائی، اور جس نے مجھے ایذا پہنچائی اس نے اللہ کو ایذا پہنچائی، اور قریب ہے کہ اس کی بہت جلد پکڑ۔ تو ایمان کی قبولیت کے لیے ایک بڑا معیار حضرات صحابہ کی عظمت، ادب، احترام اور ان کی اتباع۔ کوئی شخص جس کا دل صحابہ کی عظمت احترام سے خالی ہو نجات نہیں پا سکتا، اس کے لیے نجات نہیں ہے، اس کا ایمان قابل قبول نہیں ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے لوگوں میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو، کوئی میرا ان میں سسر ہے، کوئی میرا داماد ہے، کوئی میری زندگی کا رفیق ہے، کچھ ایسے جنہوں نے میری خاطر سب کچھ قربان کر دیا ہے، ان سے اللہ سے ڈرو ان کے معاملے میں۔ یہ دین کے پہلی بنیاد ہیں جنہوں نے اس دین کو سنبھالا دیا اور اس پر اپنا سب کچھ قربان کیا۔ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے پیچھے آئے تو بیوی بھی ساتھ تھی، بیٹا بھی ساتھ تھا۔ مشرکین نے راستہ روکا، بیوی والے آئے، ہماری بیوی ساتھ نہیں جا سکتی۔ بیٹے والے آئے، کہا ہمارا پوتا نہیں ساتھ لے کے جا سکتے۔ کچھ لوگ آگے اور کھڑے ہوئے، مکہ کی کمائی مدینہ جائے یہ ہم سے برداشت نہیں ہے، سب کچھ لے دیا۔ اس حال میں ابو سلمہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، سب کچھ دے دیا، آپ کو اپنی بیتی کہانی سنائی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا ابا سلمہ قد ربحت البیع، گھاٹا کوئی نہیں ہوا، سب کچھ دے کے آیا ہے، لیکن پھر بھی بڑی کمائی لے کے آیا ہے، ایمان بچایا ہے، میری محبت لے کے آیا ہے، کچھ گھاٹا نہیں، تیری تجارت بڑے نفع کی ہے۔ عجیب لوگ تھے اس امت کے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر آپ کی محبت میں ہر چیز قربان۔ حضرت صدیق اکبر سب سے پہلے آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے، آپ فرمایا کرتے لوگوں میرے صدیق کو کچھ نہ کہنا، جب ساری دنیا جھٹلا رہی تھی صدیق میری تصدیق کر رہا تھا، جب کوئی نہیں تھا صدیق میرے ساتھ کھڑے تھے۔ جب مکہ میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر لوگ حملہ آور ہوئے، آپ آگے بڑھ گئے، لوگوں نے آپ کو تو چھوڑ دیا، حضرت صدیق اکبر کو اس قدر آپ پہ تشدد کیا کہ آپ کا چہرہ، آپ کا ناک، آپ کا ماتھا برابر ہو گیا، اس قدر آپ پر تشدد کیا۔ آپ کے قبیلے والے آپ کو گھر اٹھا کے لے آئے، کچھ کھلانا چاہا، پلانا چاہا، تو آپ نے پوچھا اپنی اماں سے جب تک مسلمان نہیں ہوئی تھی، کہنے لگی اللہ کے نبی کا کیا حال ہے؟ پاس بیٹھنے والے جنہیں ایمان کی قیمت کا اندازہ نہیں تھا، نبی سے محبت کا، کہ دولت سے وہ محروم تھے، انہیں بہت برا لگا، برا بھلا کہنے لگے جس کی خاطر تمہارا یہ حال ہوا ہے، پھر انہی کا نام لیتے ہو، پھر انہی کا نام لیتے ہو۔ اٹھ کے چلے گئے، آپ نے اماں سے کہا اماں گھونٹ بھی نہیں لوں گا، میرے حلق میں کچھ بھی نہیں جائے گا جب تک کہ اپنے محبوب کی خیریت معلوم نہ کر لوں، جب تک کہ اپنے نبی کی خیریت معلوم نہ کر لوں۔ رات ہوئی، آپ کی والدہ آپ کو دوسروں سے پوچھتی ہوئی، عمر کی بہن سے پوچھتی ہوئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس لے گئی۔ جب آپ کو دیکھا ایسا لگا جان میں جان آئی، جان میں جان آئی۔ یہ وہ مقدس جماعت ہے۔ ایک خاتون جب پتہ چلا کہ احد سے خبر آئی ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، اس خبر سے وہ گھر سے باہر نکلی، کیفیت بڑی عجیب سی تھی، گھر بیٹھا نہیں گیا کہ آنے والوں سے پوچھوں کہ آئے یہ خبر سچی ہے؟ آنے والوں نے بتایا کہ تیرے شوہر شہید ہو گئے، انا للہ پڑا۔ پھر آنے والے نے پوچھا اللہ کے نبی، کہا تیرے والد شہید ہو گئے،
پھر آنے والے سے پوچھا اللہ کے نبی کیا تیرے بھائی بھی شہید ہو گئے؟ آنے والوں نے بتایا اللہ کے نبی تو سلامت ہیں. یہ خاتون کہنے لگی سارے شہید ہو گئے، نبی میرے سلامت ہیں، مجھے کوئی پریشانی نہیں. کیا کچھ انہوں نے اللہ کے نبی کے خاطر اور صحابہ دین کے خاطر نہیں پیش کیا؟ حضور سے یہ امانت لی اور اپنے خون کے قطروں اور اپنی جانوں کی قربانی اور اپنے گھر بار کی قربانی کے ساتھ یہ امانت امت تک پہنچائی. فاتبعوہم بإحسان، صحابہ سے محبت، عقیدت، ان کی پیروی، یہ ایمان قابل قبول، قابل نجات ہے. یہ عظیم لوگ تھے. لیکن اس آزادی کے دور میں جہاں اور بہت کچھ ہو رہا ہے، وہاں صحابہ کی ادب میں اور ان کی شان میں بے ادبی بھی بہت بڑھ گئی ہے، گستاخی بھی بڑھ گئی ہے. ان کے تذکرے یوں جیسے عام کوئی مسلمان ہے، ان کے تذکرے یوں جیسے اسلام میں ان کی کوئی خاص حیثیت نہیں ہے. بے ادبی اور ان کی شان میں گستاخی، ان کی کمزوریوں کو تلاش کرنا اور ان کی کمزوریوں کو تلاش کر کے نئی نسل کے دل و دماغ میں ڈالنا تاکہ ان کے دلوں میں حضرات صحابہ کی عظمت، احترام، یہ نور نہ آنے پائے. یہ فتنے بڑھتے چلے جا رہے ہیں اس لیے کہ یہ امین ہے پورے دین کے. اگر یہ قابل اعتماد نہ رہے پورا دین قابل اعتماد نہیں رہے. پورا دین کی عمارت جو بنیاد ہے وہ ساری گر جائے گی. ہمارے بچوں کو پہلے مسلمان گھروں میں صحابہ کے تذکرے سنتے تھے، پڑھتے تھے تاکہ ان کے ایمان کوئی نشو نما ہو، تاکہ ان بچوں کی ایمان کی نشو نما ہو، ان کی ایمانوں کی تر و تازگی ہو. تذکرے ہوا کرتے تھے، مٹ گئے. اب ان کی زندگیوں کی خامیاں تلاش کی جاتی ہیں، عیب تلاش کی جاتے ہیں. اگر ان میں بشری کمزوریاں تھیں بشری کمزوریاں، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا، اعلان کر دیا میں نے ان کی ساری خطائیں معاف کر دیں، لقد رضی اللہ ان سب سے راضی ہو گیا، تو کسی کو کیا حق پہنچتا ہے ان کی کمیوں اور کمزوریوں پر انگلی اٹھائے، قلم چلائے، زبان درازی کرے، گستاخی اور بے ادبی بچوں اور نوجوانوں میں پھیلائے. نفاق ہے، دل کی سیاہی ہے، اندر کی ظلمت ہے، دین سے دشمنی ہے. مسلمان نسل کو دین سے دور کرنا ہے. جب دین کے ان مقتدا کی عظمت دلوں سے چلی جائے گی دین نہیں باقی رہے گا، دین نہیں باقی رہے گا. عالم دین کا عالم، سونے کی دکان پہ ڈاکہ مارنے سے پہلے چوکیدار کو قابو کیا جاتا ہے. سونے کی دکان سے پہلے گارڈ کو قابو کیا جاتا ہے، پھر چوری کی جاتی ہے، پھر ڈاکہ مارا جاتا ہے. دین کے محافظ حضرات صحابہ، دین کے محافظ، دین کے عالم، اہل علم، یہ دین کے چوکیدار ہیں، دین کے محافظ ہیں. دین تک پہنچنا ہے، اسے لوٹنا ہے، اسے خراب کرنا ہے، اس کی شکل بگاڑنی ہے، تو پہلے اس کے محافظوں پہ قابو پا لو، ان کو بے اثر کر دو. جب یہ بے اثر ہو جائیں گے تو اس دین کی شکل مٹانا آسان، اس دین کو معاشرے اور سوسائٹی سے نکالنا آسان. پہلے ان کے محافظوں پہ، اس کے جو محافظ ہیں، جو اس کی بنیاد ہیں، انہیں قابو کرو. جو صحابہ کی گستاخی ہوتی ہے، میں اہل علم کی گستاخی کا کیا کہوں، وہ تو ایک فیشن بن چکا ہے. علماء کی برائیاں، علماء کی عیب جوئی، یہ تو ایک فیشن بن چکا ہے نا. جو برائی فلاں نے کیا، فلاں سے ہوا، یہ تو ایک فیشن بن چکا ہے. لیکن نہیں سوچتے اگر یہ سارا طبقہ ہی قابل قبول نہیں ہے تو تمہارے بچے اور بچیاں دین کا سینموں سے سیکھیں گی، اداکاروں سے سیکھیں گی، فنکاروں سے سیکھیں گی. کس سے سیکھیں گی؟
اگر یہ صحیح نہیں ہے تو معاش سوسائٹی کے اندر مسلمانوں کی ضرورت تو عالم دین ہے نا، دین کا ماہر تو ہے جس کی ساری زندگی دین کی سیکھنے میں اور دین کی خدمت میں لگے. اگر وہ نہ رہے تو میری نئی نسل کہاں سے دین سیکھے گی؟ کن لوگوں سے سیکھے گی؟ لیکن جب ان کو راستے سے ہٹانا، ان کو بے اثر کرنا، دلوں سے ان کی عظمت احترام کا نکالنا، در حقیقت نئی نسل کو بے دین بنانا، نئی نسل کو اہل دین سے دور کر کے بے دین بنانا. تو صحابہ رضوان اللہ اجمعین کی عظمت احترام اس کی کمی ہونا گویا کہ اس نئی نسل کے دل میں ان کی قدر و قیمت ختم کرنا ہے، دین سے دور کرنا ہے. تو ایمان کی فلاح اور ایمان کی قبولیت کے لیے ایک بنیادی شرط ہے حضرات صحابہ کی عظمت، عقیدت، احترام ہو. عجیب لوگ تھے. ایک انصاری حضرت سعد ابن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد کے میدان میں زخمی تھے. اللہ کے نبی نے صحابہ سے عرض کیا جاؤ، سعد کہیں نظر نہیں آ رہا. اس نے پہلے شہداء میں دیکھا، شہداء میں نظر نہیں آئے. بعد میں زخمیوں میں دیکھا کہ حضرت سعد کے جسم پہ تیر کے اور تلوار کے 10 زخم ہیں. آخری سانس ہے. کہنے لگے اللہ کے نبی کو میرا سلام کہنا اور میری طرف سے شکریہ ادا کرنا. اور پھر کہا اے اللہ، اللہ کے حبیب کو وہ بدلہ دے جو کسی امتی کی طرف سے پیغمبر کو دیا جاتا ہے. اپنے نبی کے لیے دعا کی اور آنے والے کو کہا خیال رکھنا تمہاری آنکھ جھپکتی ہو اور تمہاری زندگی ہو اور کوئی کافر نبی تک پہنچ گیا تو تم اللہ کے سامنے کیا جواب دو گے؟ جاتے جاتے بھی اللہ کے نبی کی فکر، آپ کی حفاظت کی فکر، آپ کی محبت کے یہ بول. تو میرے عزیزو، یہ وہ مقدس جماعت تھی اس روئے زمین کی جس نے اس دین کے لیے اپنا سب کچھ پیش کیا اور یہ امانت امت تک پہنچی. تو کمال ایمان اور ایمان کے قبولیت کے لیے اس کی محبت، اس کا احترام، اس سے عقیدت. ایک صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ، میں کبھی گھر میں بیٹھا ہوتا ہوں، خیال آتا ہے، پریشان ہوتا ہوں، آپ کے پاس آ جاتا ہوں، آپ کی زیارت کرتا ہوں، دل میں ٹھنڈک آ جاتی ہے. لیکن ایک دن میں گھر میں بیٹھے پریشان ہو گیا. کیا ہوا؟ کہ رسول اللہ مجھے خیال آیا جنت میں آپ نبیوں کے منصب پر ہوں گے اور ہم تو نیچے ہوں گے. آپ کا مقام بہت اونچا ہوگا، ہم آپ سے بہت دور ہوں گے. اس جنت میں مزہ کیا آئے گا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا المرء مع من احبہ، بھائی جس سے محبت کرو گے اللہ تعالیٰ تمہارا حشر انہی کے ساتھ فرما دیں گے. اللہ تعالیٰ انہی کے ساتھ تمہارا حشر کریں گے. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اور اللہ کا رسول کا ہے، فَأُولَٰئِكَ مَعَ وہ نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ، اس حشر کے نبیوں کے ساتھ، نیک لوگوں کے ساتھ ہی ہوگا. تو جنت میں بھی رفاقت ساتھ ملے گی. تو صحابہ فرمانے لگے ہمیں کسی بات سے اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنے اللہ کے نبی کی اس بشارت سے خوشی ہوئی کہ آدمی جس سے محبت کرے گا اس کا حشر بھی اس کے ساتھ ہوگا. اس لیے کہ ہم اس پر تو ہمیں پورا یقین تھا کہ اللہ نے ہمیں اپنے محبوب کی سچی محبت عطا فرما رکھی. تو وہ ایسے لوگ تھے میرے عزیزوں. تو ان سے محبت، اللہ کے نبی سے محبت ہے، ان سے عقیدت، اللہ کے نبی سے عقیدت ہے، ان کی اتباع سچے نبی کی اتباع ہے. اور حق سچ کی راستہ کے نشان صحابہ کی زندگیاں ہیں. اللہ تعالیٰ اس راستے پہ زندگی